السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ملک پاکستان اس وقت بہت سارے خطرات سے دوچار ہے، اور اندرونی خطرات بھی ہیں، اندرونی حالات بھی درست نہیں ہیں، اور بیرونی اور عالمی سطح پر بھی حالات درست نہیں ہیں۔ اور ان حالات میں ہمارے ملک پاکستان نے افغانستان پر جنگ مسلط کی، اور روزانہ کی تعداد میں جھڑپیں اور جو ہے وہاں پر بمباری اور اٹیک ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے کسی بھی صورت میں بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ جو ہے خانہ جنگی کریں، اس کے ساتھ لڑائی لڑیں، جو کافی عرصے سے کئی دہائیوں سے ہمارا جو ہے پاکستان کا دوست رہا ہے اور اچھے تعلقات رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ہی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ لڑائی لڑیں۔ یہ ہم اپنی فوج کو کمزور کر رہے ہیں، اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں، اپنے ملک کی معیشت کو کمزور کر رہے ہیں، اور فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اور زیادہ حالات بگڑیں گے، خانہ جنگی ہوگی، اور پاکستان کا استحکام وہ کمزور ہوگا، تو ہماری جو افواج ہیں وہ کمزور ہوں گی، اور جانی مالی نقصان اس میں بہت زیادہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر ملکی قوتیں ہیں، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے، تو یہ اس پر بہت خوش ہیں کہ آپس میں یہ لڑے، مسلمان آپس میں لڑ کے مریں اور کمزور ہوں۔ تو یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے ان تینوں ممالک کی، ایران بھی ساتھ ہے، تو ان تمام ممالک کی کوشش ہے کہ ان کو آپس میں لڑوا دیا جائے، اور آپس میں مٹ بھیڑ ہو جائے، اور آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو مار کے کمزور ہو جائیں۔ تو ہم تماشا دیکھیں، اور جب یہ کمزور ہو جائیں گے، لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے، تو ہم پھر ان پر اٹیک کر دیں گے، اور پھر ہم اپنا کام دکھائیں گے۔ تو یہ غیر ملکی قوتیں ہیں، سازشیں ہیں یہود و نصارہ کی، کہ مسلمانوں میں آپس میں نفرتیں ڈال دو، آپس میں لڑا دو۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، دو مسلمان، اور میں صلح کرا دی جائے، ان کی لڑائی کو ختم کیا جائے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بعضهم اولیاء بعض، بلکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی مسلمانوں کو اچھا مشورہ نہیں دے سکتے۔ مسلمانوں کو وہ مشورہ دیں گے جو ان کے مفاد میں ہوگا، ان کے لیے بہتر ہوگا، ان کی جو آگے جو سوچ ہوگی، جو حکمت عملی ہوگی، وہ مشورہ اور وہ چیز مسلمانوں کو دیں گے جو ان کے مفاد میں بہتر ہو، مسلمانوں کے مفاد میں بہتر نہ ہو۔ تو مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے، قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر چلنا چاہیے، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنایا جائے۔ ابھی حال ہی میں جو ہمارے وزیر اعظم گئے اور ٹرمپ کی جو خوشامد کی اور اس کو مبارکباد دی اور نوبل انعام کے لیے اسے منتخب کیا، اتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا، شہید کیا۔ افغانستان میں ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے اور بے گھر ہو گئے، اور فلسطین میں، غزہ میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، شام میں شہید ہو گئے، عراق میں شہید ہو گئے۔ سارا کچھ جو ہے امریکہ نے کیا، اتنے لوگوں کا قتل عام کرنے کے بعد، اور اس کو جو ہے نوبل انعام دیا جا رہا ہے، اس کو شاباشی دی جا رہی ہے، اسے خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، اور جتنی تعریفیں وہاں کی گئی ہیں تو اس پر خود ٹرمپ بھی حیران تھا کہ کتنی تعریفیں میری ہو رہی ہیں، پہلے تو کسی نے نہیں کی۔ تو یہ جو ہے امت مسلمہ کے پیٹ میں خنجر کھوپنے کے برابر ہے کہ ایک عالمی دہشت گرد امریکہ اس کو جو ہے آپ نوبل انعام کے لیے منتخب کر رہے ہیں، اس کو جو ہے امن کا جو ہے اسے انعام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بالکل نامناسب ہے۔ یہود و نصارہ سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ملک کے استحکام کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ سوچ سمجھ کے ساتھ چلیں گے، اور افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ محبت
اور بھائی چارے کی اصلاح قائم رکھے گا اور یہ جنگ ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور یہود و نصارہ کی چالوں سے بچنے کی کوشش کریں، ان کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔